نہیں بڑی مشہور بات ہے کہ کسی ملک میں تعلیم، ترقی اور قابلیت کو جانچنا ہو تو اس ملک کی ٹریفک کو دیکھ لیں. ہمارے آج کے شو میں موجود ہیں وارڈن اسلم صاحب، جو ٹریفک ہی کو مربوط اور منظم رکھنے کے ذمہ دار ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بلایا. جنید صاحب ساری زندگی میں نے صرف ایک ہی شیڈ پہ گزار دی ہے. 3 اصول یاد رکھ اگر بندہ بننا ہے عظیم: ایمان، اتحاد، تنظیم. اسلم صاحب شعر میں تھوڑا سا وزن ڈال لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لیں. اتنا وزن ڈالوں گا تو پھر شیر ڈابو ہو جائے گا. جنید صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے اندر تنظیم نہیں، جو منظم قوم نہیں ہے، وہ تو جاہلی لگتی ہے. آپ نے کروڑ روپے کی بات کی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کسی بھی قوم کی آپ نے قابلیت دیکھنی ہے، ترقی دیکھنی ہے، اس کے ٹریفک کو دیکھنا. مگر یہاں پہ یہ حالت ہے جنید صاحب کے جاہل لوگوں کو تو چھوڑے، پڑھے لکھے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وائلیشن کرتے ہیں ٹریفک کے قوانین. اب دیکھیں ہمارے جو اسٹوڈنٹ بچے ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو جاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. بہن بھائی نہیں، آپ کے بچے گئے. بچے کر لیں، چلو بچے کر لیں. جنید صاحب میں عمر کی طرف سے آپ کی طرح کانشیس نہیں. اللہ مجھے آپ کا بیٹا ملتا ہے جب تو میں اسے بھائی جان کہتا ہوں، اکثر ملتا ہے. مجھے پتہ ہے جنید صاحب کا بیٹا، میں سلوٹ بھی کرتا ہوں. تو میں تو پوچھتا بھی ہوں ان سے کہ انکل کا کیا حال ہے، وہ تو مائنڈ نہیں کرتا، وہ کہتا بالکل ٹھیک. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ گھروں سے نکلتے ہیں کالج اسکولوں کو جانے کے لیے، تو ہمارے جو افسران ہوتے ہیں نا جی، کوئی بھی افسر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار چھوٹے چھوٹے جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کالج اسکولوں کے لیے، ان کے اوپر ذرا ہاتھ ہلا رکھا کرو، ان کو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے اسکولوں کالجوں میں، تنگ نہ کیا کریں. مگر جنید صاحب انتہائی شرمندگی والی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے ہنگم ٹریفک اسکول ٹائم کے وقت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں پڑھے لکھے بچے، ایک بچے نے اسکول بیگ، کالج بیگ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ، اور وہ اگر اپنے موٹر سائیکل کے اوپر 4 دوستوں کو بٹھا کے جا رہا ہے. شیم فل، بڑی شرم والی بات ہے. یار آپ پڑھے لکھے بچے ہو، خدا کے واسطے تم نے کیا پڑھا ہے؟ میٹرک کر کے آپ کالج میں جاتے ہو نا، کم از کم او لیول اے لیول کر کے آپ جاتے ہیں کالج کے اندر. تو یار آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا؟ آپ کو 10 سال تعلیم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ لاقانونیت ہے؟ 4 بندے آپ بٹھا کے اسٹوڈنٹ ہاس کے جا رہے ہوتے ہیں، جب کھڑا کر لیتے ہیں پھر داڑیوں کو ہاتھے لگاتے ہیں، جان دے یار، تیری مہربانی یار، جان دے. اسلم صاحب آپ وارڈن بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ویسے جو آپ کی سوچ ہے نا، آپ کو اس قوم کا لیڈر ہونا چاہیے. بڑی مہربانی آپ کے. آپ دیکھیں آپ تو ذرا نوازی آپ کے، آپ تو جذبات آپ کے جو ہیں. لیڈر آپ ہو جائیں گے لیکن آپ کی تقریر کی سمجھ نہیں آئے گی. جس وقت باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا، تو جو بات کی نہ سمجھ آئے وہ میری وجہ نہیں، وہ تمہاری کمزوری ہے. سوڑے اٹھ کے تو بادام کھایا کرو. بادام ایک گڑی جڑی ہو تو ہفتہ کرنی ہے. کٹھی گڑی کھا لے تو بعد چوکو کڑا پھرے بات کاٹا تھا. جو نا سب صبح بچے جب جاتے ایک تو 3 4 جنے چھوڑے بچوں کو، وہ بتائیں اگر گلے میں بادام پھنس جائے تو. سب بی سیریس پلیز، بی سیریس خدا کے واسطے. اگر آپ مجھے سیریس نہیں لیں گے مجھے تو پھر کوئی بھی نہیں سیریس. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. 3 4 جنے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے. اوپر سے جنید صاحب اتنی ہیلمٹ کی وائلیشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ نہیں پہنتے ہیلمٹ. یار ہم کیا کریں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بیگ سنبھالے، ہیلمٹ سنبھالے، یار آپ ہیلمٹ کے ساتھ تالا لگا لیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو طبقہ ایک اسٹوڈنٹ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، جی بالکل، آپ کو ماشاءاللہ میٹرک پاس. Yes, I know. اور خدا کا خوف کرو اسلم صاحب، میٹرک پاس. تمہیں پتا ہے ان کی علمیت اور قابلیت کا؟ تم نے ہارورڈ کا نام سنا ہوا ہے؟ ہاں جی سنا ہوا ہے. انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا. اب تو سن لیا نا. پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ کرنا چاہ رہا ہے اصل میں بات انہوں کو لے گئے ہیں، بات میں یہ کرنا تھا. تو یہ بات جو ہے یہ تو
समझ आ जानी चाहिए कि हेलमेट पहनना चाहिए, हेड इंजरी अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मेरी जनाजा फूफो फातिमा होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इसी वजह से फौत हो गई थी। उनका बेटा भी चढ़ा, उसके सर को चोट लग गई। सर पे चोट लग जाए ये बहुत बड़ा सदमा, सारी जिंदगी के लिए बच्चा माजूर हो जाता है। अल्लाह सबके बच्चों की खैर करे। हेलमेट बड़ा जरूरी है, ये पहनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर स्टूडेंट 3-3 4-4 बैठ के जाएंगे तो ऐसी मिस्त्रियां मजदूरां नु कित्थों मोड़ांगे। ऑटो पहले भी चढ़े अनपढ़ होंगे ने बंदे, तो जो पढ़े लिखे बच्चे इस तरह करे। इसलिए खुदा के वास्ते आप अपने शो में मुझे जरूर बुलाटेड़ा करें ताकि मैं स्टूडेंट को गाइड करूं कि खुदा के वास्ते आपको अपनी सबसे अजीज घर में जो वालदा होती है उसका वास्ता है, ना परेशान करे अपने वालदैन को। हेलमेट बड़ा जरूरी है, जिंदगी अपनी को महफूज करे, हेलमेट पहने। हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दर्द को महसूस करें जो हमारे वार्डन साहब के दिल में। नहीं अल्लाह खैर करे, जनाब साहब दिल में नहीं है, इधर है रात का दर्द, पता नहीं क्या हुआ। मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ असलम साहब। ये बाकी इधर दर्द हो रहा है, ड्यूटी बड़ी सख्त हो गई हुई है, खड़े होने पड़ते हैं। असल में मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखा तबका है, सारे लोग जो स्टूडेंट हैं ढेसे लगाते हैं यार, कॉलेज स्कूल जाते हुए ढेसे लगा रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप सुबह जब स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उस वक्त तो आप ये ज़हन में रखें कि हम पढ़ी लिखी कौम है, बिल्कुल हम पढ़ लिख रहे हैं, हमने आगे मुल्क संभालना। ढेसे लगा रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं स्कूल के टाइम पे, 3-3 4-4 ऊपर बैठे होते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता हर बंदा। और जनाब साहब सबसे ज्यादा जो दुख वाली बात मैं आपको बताने लगा हूं अब वो ये है, देखे जरा जुनैद साहब ये जो वैगनों वाले और पिकअप वाले हैं जो बच्चे लेके जाते हैं, जुनैद साहब मासूम बच्चों को इन्होंने पीछे लटकाया होता है, पिकअप के पीछे लटकड़े होते हैं, उड़ड़ी बैग लटकड़े होते हैं, उड़ड़ी बच्चे लटकड़े होते हैं। यार माँ बाप के हीरे, इतने कीमती बच्चे, हमारे इतने प्यारे बच्चे, किस तरह सिर्फ अपने 4 टकों की खातिर ये लोग जानों को खतरों में डालते हैं। ये पिकअप और वैगनों पे ईमान से ये काम है स्कूलों वालों के करने का, वो बंदी लगा दे। वैगनों वालों को कहे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने स्कूल का कॉलेज का बच्चा, अगर आपने एक भी बच्चा बाहर लटकाया या ओवर बिठाया, जितनी आपकी सीटें आप बिठाएं